نیچے اترا رنگ روڈ سے، خود ہی گاڑی چلا رہا تھا میں، اور ایئر بیگ کھل گئے ہیں گاڑی کے اندر، دھواں ہی دھواں، اگلی بھی گاڑی تباہ، یہ بھی گاڑی تباہ۔ میں دیکھتا ہوں کیا ہوا ہے، میں باہر نکلے کھڑا ہوں تو ہیلپر سے مجھے انگلینڈ سے ایک فون آیا، اس نے کہا بھائی جان جب سے آپ سے ملاقات ہوئی ہے آپ نے زندگی برباد کر دی۔ وہ کہتے جی 6-7 نمازاں 8 نمازاں تسبیحاں تلاوتاں تے فلان تے ٹماک تے حالات خراب تر ہوئی جا رہے ہیں، حالات اور خراب ہو گئے۔ جب پارٹی کرنے سے وہ ٹھیک سن۔ اب وہ 8 ایکڑ کے گھر میں رہتا ہے، 8 ایکڑ کے گھر میں۔ ایک لڑکی مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو ٹانگیں اس کی ننگی تھی، ٹانگیں یہاں تک ننگی۔ جب میرے پاس سامنے بیٹھی تو اپنے دوپٹہ سا تھا اس کی چادر اس ٹانگوں پہ ڈال رہی تھی، تو میں نے کہا بیٹا یہ کیوں ڈال رہی ہو؟ تو کیا کہنے لگی کہ جی کیا کریں انکل فیشن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، ہر چیز کو واضح کر کے بتا دیا ہے کہ بھئی یہ معاملہ ہے، اس نے یوں ہونا ہے۔ اب کوئی مانے کوئی نہ مانے، کوئی اس پہ عمل کرے کوئی نہ عمل کرے، اس سے یہاں کوئی سوال نہیں۔ اس طرح جب کوئی لوگ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کمرہ امتحان میں کوئی سوال نہیں ہوتا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ کیا لکھ رہے ہیں، سوال کچھ آیا جواب کچھ دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہاں کوئی نہیں پوچھتا، وہاں نہیں کہتا کہ آپ کیوں یہ کر رہے ہیں۔ وہ تو جب پیپر حل ہو جاتا ہے، اس پہ جواب آپ لکھ دیتے ہیں، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، پیپر لے لیتے تو فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ آخرت کا پہلا دن جو ہے نا، آخرت کا پہلا دن ڈے آف ججمنٹ جو ہے وہ 50,000 سال کا ہے۔ 50,000 سال جو ہماری دنیا کی زندگی کے حساب سے وہ 50,000 سال کا دن ہے، ایک دن۔ اب 50,000 سال کا ایک دن ہے تو اس کے سامنے اگر یہ 60 70 80 سال کی زندگی لگائیں تو میرے خیال 2 منٹ بھی نہیں بنتی، 2-2.5 منٹ کی بات ہے ساری۔ تو 2-2.5 منٹ صرف یہاں پہ اپنی مرضی کو جیب میں رکھنا ہے اور اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارنی، اتنی ساری بات ہے، کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ایسا کیا ہوا ہے کہ اس کو بار بار بات سمجھانی پڑتی ہے کہ بھائی جان نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے، پھر بار بار بھول جاتا ہے، اوہ اچھا بھول گیا سمجھ، دوبارہ کر۔ بار بار اگر نہیں سنیں گے نا، بار بار نہیں سنیں گے تو دل سے بات نکل جائے گی۔ میں یہاں پہ آپ سے جو بات کرتا ہوں تو کیوں کہتا ہوں یار ذرا میری بات غور سے سنو، خدا کے لیے غور سے سننا، اور سنو، استاد بن کے نہ بیٹھا کرو اس نے پتہ سارا، نہیں، محتاج بن کے بیٹھو، بات سنو محتاج بن کے، چاہے جتنا مرضی علم ہے، جتنا مرضی پتہ ہے، پھر بھی دنیا میں ہم کیا ہیں، کچھ بھی، ہم محتاج ہیں، ہر وقت کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب میرے محتاج ہو، سب فقیر ہو۔ کسی کو اللہ نے بیچ میں سے مائنس نہیں کیا کہ یہ نہیں ہے باقی سارے ہیں، کسی کو نہیں کیا، کسی انبیاء میں سے بھی کسی کو نہیں کیا کہ یہ نہیں، سب، تم سب میرے محتاج ہو۔ تو لہذا کیا کیا کرو، میں جو کہتا ہوں میری بات کو غور سے سنو، جو میں کہہ رہا ہوں یہ کرو، سمجھ آئے تو بھی کرو، نہ سمجھ آئے تو بھی کرو، کیونکہ تمہاری سمجھ ہے ہی کچھ نہیں۔ سمجھ تو اس کی، اس کو پتہ ہے کل کیا ہونا ہے،
مجھے پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں 1 منٹ بعد کیا ہونا ہے. اب میں پچھلے 10 سے 8 دن ہو گئے 9 دن کہ میں یوں نیچے اترا رنگ روڈ سے, خود ہی گاڑی چلا رہا تھا میں, میرے پاس ڈرائیور تو ہوتا نہیں, ابھی گاڑی خود چلاتا ہوں. تو اب ٹیلی فون, چونکہ ساری زندگی تو ٹیلی فون پہ ہے, تو لوگ کہتے رہتے ہیں سنتے کہ بھی ٹیلی فون گاڑی چلاتے بھی استعمال نہ کریں, ٹیلی فون استعمال نہ کریں, ٹیلی فون استعمال نہ کریں. تو روز کر رہے ہوتے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں ٹیلی فون استعمال, روز کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ روز نہیں, ایک دن ہو جاتا ہوتا ہے, ایک دن آتا ہے پھر ویسا جب آدمی کہتا ہے یہ کی کیتا ہے. تو میں نے اسے اتر کے, تو میں ٹیلی فون صرف نکالا ہی ہے ابھی, یعنی اٹھایا ہی ہے, ٹیلی فون اٹھا کے یوں کیا ہی ہے, تو ایک دم بس اگلی 1 سیکنڈ میں مجھے آگے نہیں پتا کیا ہوا ہے. ایک دم بس یہ ہوا ہے کہ ایک دم گاڑی ڈر کی آواز آئی ہے, اور ایئر بیگ کھل گئے ہیں, گاڑی کے اندر دھواں ہی دھواں, اگلی بھی گاڑی تباہ, یہ بھی گاڑی تباہ. میں دیکھتی ہوں کیا ہوا ہے, میں باہر نکلے کھڑا ہوں تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں بچ گیا ہوں. میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں, اس سے یہ گرم چوٹ کا پتہ نہیں چلتا ہوتا, کچھ ہوا ہے مجھے اتنی, میں گاڑی دیکھ رہا ہوں سب کچھ ختم ہے, اندر بیگ کھلے ہوئے ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں, میں سوچ رہا ہوں کہ چوٹ مجھے لگی ہے, لیکن مجھے ابھی پتہ نہیں چل رہا, بعد میں پتہ چلے گا, ٹھنڈا گرم نہیں پتہ نہیں چل رہا. لیکن وہ ہوا کیا کہ ایک ہی سیکنڈ, سپلٹ آف اے سیکنڈ میں, اور سمجھا رہے تھے بات 10 سال سے کہ نہیں کرنا ہے یا نہیں کرنا, نہ کریا کرو, نہ کریا کرو, نہ کرو, نہیں ہٹ رہے, لیکن وہ ایک دم ہو جاتا ہے. اللہ بھی تمہیں سمجھا رہے ہیں, مجھے بتا رہے ہیں کہ اے نہیں کرنا, اور نہ کرنا, اور نہ کرنا, اور نہ کرنا. ویسے کچھ بھی نہیں ہو رہا. جیسے وہ کسی نے بزرگ نے مثال دی نا, انہوں نے کہا ایک روڈ جا رہی تھی, ایک آنے کی تھی, مطلب ایک 1 وے ہے, ایک پہ ٹریفک جا رہی. اب جس پہ ٹریفک جا رہی ہے اس پہ رش بڑا تھا, اس پہ رش تھا بھری ہوئی, وہ خالی تھی ادھر والی. تو ایک آدمی نے کہا, انہوں نے کہا کیوں جانا رش تھے, خالی پہ چل پڑتے. وہ خالی پہ چل پڑا. تو تھوڑی دیر میں آگے ذرا سا آگے گیا تو کسی نے کہا کہ ایک ہی کر دے پہ جی, بن بھی گئی ہے, آگے پھڑے جاؤ گے, آگے پولیس ناکا ہے, پڑ گیا, کوئی دور تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, ایویں خام خواہ ناکا ہے, پولیس کیا صاف سڑک ہے, ایویں ادھر جانا. جب وہ آگے گئے تو آگے پولیس کھڑی تھی, تو انہوں نے کہا جی آ جائیں, یہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں, 1 وے, آپ 1 وے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا واپس مڑ جانے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, کاغذ لے آؤ, اب آپ کو چلان ہوگا. یہ مڑنے کا وقت پہلے تھا, اب کہانی ختم ہو گئی, اب کاغذ لائیں, چلان کریں. اب یہ مثال کے طور پہ یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بھائی جان یہ نافرمانی والے کام ہیں, اس سے ہٹ جائے, یہ فرما برداری والی زندگی ہے, یہ گزارنی ہے. وہ کہیں یار تو بڑا مشکل کام ہے, سویرے دیکھو روز ہی ایڈی چھوٹی چھوٹی راتیں نے, سویرے کے اٹھ کے جاؤ مسیتے جاؤ, نماز پڑھو. کون اس نے نیندر آتی, اس نے نماز پڑھو. جہاں چیزیں مزے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کرنی, جس میں مزے آ رہے ہیں وہ نہیں کرنی, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. نگاہوں کی حفاظت کرو, یہ کرو, زبان کی حفاظت کرو, کانوں کی حفاظت کرو, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ پاکی ہے, نہ پاکی, اس ہٹو. وہ کہتے کہڑے کم چ پا رہے یار, ادھر زندگی صاف. اے دیکھو ساڈے حاجی صاحب, دیکھو حاجی صاحب جناب روز رات میں پروگرام بھی چلا رہے ہیں, مال بھی آئی جا رہے ہیں. اے بیچارہ نیک آدمی, جو نیک آدمی ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں, اور جو تماشبی نہیں کر رہے ہیں وہ مزے کر رہے ہیں. کتنے پھنسا رہے ہوئے. کل پرسوں مجھے انگلینڈ سے ایک فون آیا, اس نے کہا بھائی جان جب سے آپ سے ملاقات ہوئی ہے آپ نے زندگی برباد کر دی. میں کہا جی کیا ہوا. وہ کہتے جی 6-7 نمازاں, 8 نمازاں, تسبیحاں, تلاوتاں, تے فلان تے ٹماک, کہ انی دفعہ روزانہ 1000 دفعہ استغفار, درود شریف تے فلان کرو, تے یہ کرو, انی تسبیحاں پڑھ رہے ہیں, تے حالات خراب تے خراب تر ہوئی جا رہے ہیں. حالات اور خراب ہو گئے. جب پارٹی کرنے سے وہ حالات ٹھیک سن, یعنی جب پارٹی کرتے تھے حالات بالکل بہترین تھے, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا.
جب سے دین کی طرف آئے حالات بالکل خراب ہو گئے. یہ کیا مطلب؟ چنگاسی اللہ نے صلح کی تھی، یہ کیا ہوا؟ ایک آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ایک روایت ہے، پتہ نہیں صحیح غلط کا مجھے نہیں پتا، روایت ہے سمجھانے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے جا رہے تھے تو ایک آدمی نے لنگوٹا باندھا ہوا تھا، لنگوٹا. اس نے کہا کہ جی یار، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ آپ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ کائنڈلی ذرا اللہ سے پوچھیے گا کہ کچھ مہربانی کریں. جب سے اللہ پاک کی بات ماننی شروع کی ہے سارا کچھ ہی تباہ ہو گیا، رہی کچھ نہیں گیا. پہلے سے بولے تھے یہ کیا کچھ اللہ پاک سے کہیں کہ مہربانی کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ وہ فلاں آدمی تھا، یہ درخواست کر رہا تھا کہ کچھ، اب جب سے دین کی طرف آیا تو حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے. تو اللہ پاک نے ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو کہو کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں نا، پریشانیاں ان کی طرف ایسے جاتی ہیں جیسے ڈھلان کی طرف پانی جاتا ہے. جہاں ڈھلان سے پانی جاتا ہے نا، پریشانیاں ادھر جاتی ہیں. روزانہ صبح پریشانیاں آ کے مجھ سے پوچھتی ہیں، پریشانیاں پوچھتی ہیں کہاں جانا ہے، تو میں کہتا ہوں میرے پیاروں کی طرف جاؤ، میرے پیارے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں، صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ تنگی پریشانی کس پہ آتی ہے؟ آپ نے فرمایا نبیوں پہ، انبیاء پہ. کتنی عجیب بات ہے. حالانکہ کہنا چاہیے کہ نافرمانی کا ادھر جان، یعنی نبی جو پاک ہیں، گناہ سے ہی پاک ہیں، کمی کوتاہی سے ہی پاک ہیں، جو آسمانی حفاظت کے نظام میں ہیں، ان کے ساتھ آسمانی حفاظت چلتی ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. اللہ کرے ان کی طرف، انہوں نے فرمایا کہ ہماری طرف، کہ پھر اس کے بعد فرمایا پھر نیک لوگوں کی طرف. کیونکہ دیکھو بات سنو، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں بات غور سے سمجھو. جو دنیا میں زندگی گزارے گا آخرت کو سامنے رکھے بغیر، آخرت کو سامنے نہیں ہے، دنیا سامنے ہے، جو دنیا کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا یہ کبھی ٹھیک نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا. یاد رکھنا، اس دنیا کے ساتھ آخرت جوڑنی پڑے گی. جب آخرت جوڑ کے دیکھو گے نا، آخرت جوڑ کے دیکھو گے تو پھر کیا ساری بات سمجھ آئے گی کہ چکر ہی کچھ نہیں. کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ دنیا میں نہ اس سے پاک کوئی عورت آئی ہے نہ کوئی آئے گی. دنیا میں اس سے بڑی کوئی شہزادی آئی ہے نہ آئے گی. سچ مچ کی شہزادی، سچ مچ کی باقی فلانی شہزادی، فلانی دو نمبر شہزادیاں، ایک سچ مچ کی شہزادی کا نام ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ کیا کہہ رہی ہیں آگے؟ جس کے باپ کے پاس ساتوں زمین ساتوں آسمان کے سارے خزانوں کی چابیاں ہیں. اس کے باپ کے پاس کیا ہے؟ ساری چابیاں سارے خزانوں کی. وہ کیا کہہ رہی ہیں آگے کہ یار ابا جان، گھر کا سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے، گھر کا سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے. اس کا کام کرنے کی وجہ سے، جھاڑو دینے کی وجہ سے، کپڑے دھونے کی وجہ سے میرے اپنے کپڑے گندے رہتے ہیں. پانی میں کنویں سے خود بھر کے لاتی ہوں، اس پانی کو اٹھا اٹھا کے میرے سینے پہ نشان پڑ گئے پانی کے. کوئی خادم دے دیں آپ مجھے، کوئی خادم ہے مجھے دے دیں. تو دیکھو میری بیٹی مجھے کچھ کہتی ہے نا کہ بابا یہ کام یوں کرا دیں، مجھے کہتی ہے نا، مجھے اپنا پتہ، باقی کو جن کی بیٹیاں ان کو پتہ بیٹی کیا ہوتی ہیں. وہ کہتی ہے نا بابا بس ایک میں زمانے جہان کا فون نہ سنوں، لیکن جو ہی میری بیٹی کا فون آتا ہے نا، میں جو مرضی کر رہا ہوں مجھے وہ فون اٹھانا ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کو کیا مسئلہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا کہ میری اتنی لاڈلی بیٹی کا یہ حال ہے، تو
آپ نے کیا جواب دیا؟ اب پہلے سوچو کہ آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی. تو جواب کیا دیا؟ فاطمہ بیٹا تھوڑے دن کی بات ہے، تھوڑے دن کی بات، صبر کر، صبر کر. تو پتہ کیا کیا کر بیٹا، کیا کیا کر، تو تھک جاتی ہے نا، جب تھک جاتی ہے رات کو سونے لگتی ہے نا، لیٹتی ہے تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اللہ تیری ساری تھکاوٹ دور کر دے. اب ان کے سامنے چونکہ آخرت کو کچھ بھی نہیں، تھوڑے دن کی تو بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب جس کے سامنے آخرت نہیں ہے، وہ دنیا کی ذرا سی بھی پریشانی آئے تو فوراً گلے شکوے پہ شروع ہے. جتنے لوگ بیٹھے میری بات سن رہے ہو، جتنے اس پہ میری بات سن رہے ہیں، کسی آدمی کے پاس اللہ پہ اعتراض کرنے کا کوئی جواز ہے ہی نہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا، اس نے کہا حضرت حالات بڑے ٹائٹ ہیں، بڑے دعا بھی مانگ رہے ہیں، حالات بڑے، پتہ نہیں کیوں اللہ کی طرف سے ایسی پریشانیاں ہمارے کیوں آتی ہیں یار، کیا بڑا مسئلہ ہے، میں 2 سال سے بڑا پریشان ہوں، کوئی مالی حالات ایسے ایسے. میں نے اسے کہا، میں کہا ایک میری بات غور سے سن، پھر اس کا جواب دے مجھے. میں کہا جی، میں کہا جب تم نے اپنی پریکٹیکل لائف شروع کی تھی تمہاری عمر کتنی تھی؟ کہتا ہے 17 کا سال لگا سمجھ. میں کہا اس وقت تمہارے پاس کیا تھا جب تم نے شروع کی، تو کیا تھا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، بالکل خالی ہاتھ تھے. اب کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ اب وہ 8 ایکڑ کے گھر میں رہتا ہے، 8 ایکڑ کے گھر میں، انگلینڈ میں رہتا ہے، 8 ایکڑ کا گھر انگلینڈ میں. اس کے گھر چلے جاؤ تو 2 رولز رائس کھڑی ہوتی ہیں گھر میں، 2 رولز رائس، بینٹلے، ایک بینٹلے، 2 مرسیڈیز، ایک 7 سیریز، اور گھر کی ہر چیز برانڈڈ ہے، ہر چیز. تکیے بھی ویساچی کے. میں نے اسے پوچھا، میں کہ تکیہ کتنے کا ہے؟ کہتے ہیں 800 پاؤنڈ کا تکیہ کشن. میں نے کہا اگر تو اپنی اس زندگی سے لے کے آج کی زندگی کا موازنہ کرے تو تو اپنا جوتا اتار کے نا اپنے سر میں مارے 5 دفعہ کہ میں کیا بکواس کر رہا ہوں. میں تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے کہاں پہنچا دیا ہے. ہر آدمی آج سے 10 سال پہلے اپنا حساب دیکھے وہ کہاں تھا، آج 10 سال بعد کہاں ہے، تو وہ کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. وہ ایک بندے نے کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یا موسیٰ آپ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ اللہ پاک سے کہیں مجھے اتنی روزی مجھے دے دی آپ نے، میں اب اور روزی نہیں چاہتا، میری روزی بند کر دے، بس مہربانی کر. ٹھیک ہے کر لیں اللہ سے بات. آگے تھوڑا سا گئی تو ایک آدمی نے وہی لنگوٹا پہننے والا، اس نے کہا کہ یہ میری بات بھی کرنا کہ نہیں اللہ کچھ تو دے، ذرا کہ ہے ہی کچھ تو دے. کہ ٹھیک ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کی کہ اللہ پہلا بندہ یہ کہہ رہا تھا، دوسرا یہ کہہ رہا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا پہلے بندے کو یہ کہو جس کی روزی بہت زیادہ ہے، اس کو کہو میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میرا شکر بند کر دے، روزی خود بخود کم ہو جائے گی، لوگ شکر نہ کرے. اور دوسرے کو شکر کیا کرے، شکر کیا کرے. اب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے، یہ بھی روایت ہے، پتہ نہیں صحیح غلط نہیں مجھے پتا کہ صحیح ہے غلط ہے، روایت ہے سمجھانے کے لیے. یہ لوگ ایسے ہی جوڑ دیتے ہیں کہ جی حضرت علی نے فرمایا، حالانکہ کوئی نہیں فرمایا حضرت علی نے، ایویں لگ وہ بھائی پتہ نہیں فرمایا. فرمائی بات قرآن کی بات پکی ہے، حدیث کی بات پکی، باقی پتہ نہیں کہ بھی ہے، ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ. کیونکہ وہ لوگ پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ تو کس تو کڈی گل، بھائی میں نے کی پتہ، میں نے گل ایسے ترغیب کے لیے بات کی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم شکر بند کر دو تمہارا. اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں اس مالک کا شکر کیسے بند کر دوں جس نے مجھ پہ اتنی مہربانیاں کی. پیسہ تو ایک طرف رہ گیا، میری آنکھیں ٹھیک ہیں، میں دیکھتا ہوں، میں کھاتا ہوں تو ہضم ہو جاتا ہے، میں زبان سے بولتا ہوں، میری زبان سے بات نکلتی ہے،
میرے کان بات سنتے ہیں، میرے پہ اللہ کی بے حد و حساب مہربانیاں ہیں، میں کیسے شکر بند کر دوں؟ یہ نہیں میں کر سکتا، میں اللہ کا شکر کرتا ہی رہوں گا۔ دوسرے کے پاس گیا تو اللہ کا شکر کیا کر، انہوں نے کہا کیڑی گل دا، کس گل کا شکر کر؟ حالانکہ ایک آدمی تندرست ہے، حدیث میں آتا ہے ایک آدمی تندرست ہے، تندرستی ملی ہے اس کو، اور ایک دن کا کھانا ہے اس کے پاس، تندرست ہے، ایک دن کا کھانا ہے اور ایمان والا ہے، اللہ نے کلمہ بھی دیا ہے، ایک دن کا کھانا بھی دیا ہے اور تندرستی دی ہے، اللہ نے اسے سارے جہان کی ساری نعمتیں دے دی ہوئی ہیں، اس کو مل چکی ہیں۔ تو اس نے جب کہا کہ کس گل کا شکر ادا کرا، تو ایک دم تیز آندھی چلی اور لنگوٹی بھی اڑ گئی۔ انہوں نے کہا تو کر لے تماشے۔ ہم تو ہر حال میں شکر ادا کریں، ہم کس بات پہ ناشکری کر رہے ہیں بتائیں؟ ایویں ذرا سا حالات آتے ہیں۔ یاد رکھو میرے دوستو، اب جو بات کرنے لگے اس کو غور سے سن لو، غور سے سن لو، تمہاری زندگی کا ایک ہی بات میں ساری زندگی صحیح ہو جائے گی اگر سمجھ لو ایک بات۔ جو انسان اللہ پاک کی فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے، جو انسان اللہ پاک کی فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے تو اس کی آخرت بننی شروع ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بنتی رہتی ہے اور دنیا بظاہر بگڑتی رہتی ہے۔ غور سے سمجھ لو بات، آخرت بنتی رہتی ہے، بنتی رہتی ہے، بنتی رہتی ہے، اور دنیا بظاہر بگڑتی رہتی ہے، بگڑتی رہتی ہے، بگڑتی رہتی ہے، پھر ایک دم دنیا بھی بن جاتی ہے، ایک دم دنیا بھی بن جاتی ہے۔ آخرت بن چکی تھی، آخرت بن گئی تو دنیا بظاہر بگڑ رہی تھی، تو ایک دم اللہ دنیا بنا دیتے ہیں، ایک دم سب کچھ لہرا بہرا ہو گیا، یہ بھی بن گئی۔ اور اس کے برعکس جو انسان اللہ کی نافرمانی والا راستہ اپناتا ہے، اس کی آخرت بگڑنی شروع ہو جاتی ہے، آخرت بگڑتی رہتی ہے، دنیا بظاہر بنتی رہتی ہے، دنیا بنتی رہتی ہے، آخرت بگڑتی رہتی ہے، دنیا بنتی رہتی ہے، آخرت بگڑتی رہتی ہے، پھر ایک دم دنیا بھی گئی، ختم، آخری ایج آ گئی، فیکٹری بھی بند ہو گئی، بینک والے بھی پیچھے آ گئے، ملازم بھی چھوڑ گئے، کھانے کی روٹی بھی نہیں رہا، بیوی بھی اسپتال چلی گئی، بچے کی بھی ٹانگ ٹوٹ گئی، بچہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، اکیلا کھڑا رہ گیا ہے۔ میرے سامنے ایسے لوگ ہیں، آپ کے سامنے بھی ہوں گے۔ یہ سسٹم ہے میرے دوستو، یہ ایک سسٹم ہے۔ اس جہان کا مالک کون ہے؟ زور سے بولو۔ یہاں پھر میری بات چلے گی یا اللہ کی چلے گی؟ یہاں اللہ ہی کی چلنی ہے میرے دوست۔ اللہ نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو، ہم نعمتیں بڑھا دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے اس بات سے منہ موڑا، اپنی استادیاں کی، تو جان لو میں بڑا طاقت والا ہوں، میں بڑا طاقت۔ یہ بھی اللہ محبت سے کہہ رہے ہیں، یہ بھی محبت سے کہہ رہے ہیں، یہ بھی غصے میں نہیں کہہ رہے۔ ذرا بچے کو نہیں کہتے تمہیں پتہ نا میرا، پھر پتہ ہی نا، اللہ کو کچھ بھی نہیں کہنا ہوتا، کچھ بھی نہیں کہنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کریم ذات ہیں، ایسی کریم۔ جہاں قرآن میں نے پڑھ کے دیکھا، جہاں جتنا میں نے پڑھا، جتنا اللہ نے مجھے توفیق دی، اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں یہ کہتے ہیں نا کہ تم نے یہ کیا تو میں تمہیں نبڑ لوں گا، تم نے یہ کیا میں تمہیں دیکھ لوں گا، تو ساتھ ہی اللہ ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں یقین کرو، ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن اگر معافی مانگ لو گے تو معاف کر دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں، بہت مہربان۔ میں تو کہتا ہوتا ہوں میرے دوستو، جو جہنم میں جائے گا وہ اپنی مرضی سے جائے گا، اللہ کسی کو جہنم میں ڈالنا خود جائے گا، کہ ہٹیا ہی نہیں، معافی مانگی ہی نہیں۔
معافی مانگی ہی نہیں، ہٹیا نہیں۔ دیکھو اللہ کے سامنے دلیر نہ بنو، معافی مانگو، دلیر نہ بنو۔ دلیری کیا ہوتی ہے کہ ویکھی جائے گی ڈیڑھی ہوئے گی، جو اللہ نے ایس او پیز بتائیں اس کو کراس نہ کرو۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ نے تمہارے لیے کچھ حدیں مقرر کی ہیں، کچھ حدیں مقرر کی ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں نہیں، ان کے قریب بھی، ان سے دور رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھلانگ جانا۔ ہمیں سارا پتہ ہے کہ کون سی بات نافرمانی کی ہے، کون سی بات فرمانبرداری۔ کیونکہ پچھلے جمعے میں نے ایک بات بتائی تھی آپ کو، آج پھر دوبارہ بتاتا ہوں کہ دنیا میں یہ میری بہنوں بچیوں کے لیے پیغام ہے، میری عورتیں، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، یہ بات سمجھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو پیغام دیا تھا عورتوں کو، وہ کیا دیا تھا؟ ابھی دین شروع ہوا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے تو لوگ بہت زیادہ خلاف تھے، لوگوں کو بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ نبی گلاں کرنے لگ گئے، کیا کرنا۔ تو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بازار میں لوگوں سے بات کر رہے تھے، تو کوئی منہ پہ مٹی پھینک رہا ہے، کوئی تھوک کے چلا گیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک ہمت کا پہاڑ تھے، سارا دن لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مان لو، ناکامی سے بچ جاؤ گے، جو بات کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ تو بیٹی نے دیکھا کہ اتنا چہرہ مبارک پہ اتنا پٹی، برا حال، تو گھر سے پانی کا ٹولا لے کے آئیں۔ اب وہ یا تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی یا زینب رضی اللہ تعالیٰ، دونوں میں سے کوئی تھی، مجھے کنفرم نہیں کہ کون سی۔ انہوں نے پانی لا کے منہ دھلایا۔ جب پانی لا کے منہ دھلایا تو آپ صلی اللہ، ابھی نیا اسلام آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو دیکھا، اس بچی کے سینے پہ چادر نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا پیغام دیا کہ بیٹا چادر کو سینے پہ کر لو، سینہ ڈھک لو چادر سے۔ یہ پیغام اس بچی کو نہیں دیا، یہ قیامت تک آنے والی وہ بچیاں جو حضور کو اپنا قائد مانتی ہیں، جو حضور کو اپنا آقا مانتی ہیں، ان کو پیغام دیا کہ بیٹا اپنے سینوں کو ننگا نہ کرنا، اپنے سینے ڈھک لو چادروں سے۔ یہ پہلا پیغام۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو سینوں سے چادریں ہٹا لیتی ہیں بچیاں، جو عورتیں، اللہ کے نبی ان سے ناراض ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، میں تو کچھ نہیں کہتا، تمہاری مرضی ہے کہ اللہ کے نبی کو ناراض کر لو۔ اگر اللہ کے نبی کی ناراضگی برداشت کر سکتی ہے تو ناراض۔ آہستہ آہستہ وہ چادر دوپٹہ ہٹتے جو اس دوپٹے کی بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ بڑی سخت بات کرتے ہیں آپ، بڑی سخت۔ فیشن، یہ تو فیشن ہے۔ اب بڑی عورتوں نے بھی دوپٹے اتار لیے ہیں۔ ابھی میں نیچے سے ہی آ رہا تھا تو میں ایک خاتون جا رہی تھی، اور بالکل سر عام، کوئی دوپٹہ نہیں، اتنی بڑی حالت، بڑی ساری عورت، کوئی پتہ نہیں۔ ہو اور ٹانگیں ننگی ہوتی ایک لڑکی مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو ٹانگیں اس کی ننگی تھی، ٹانگیں یہاں تک ننگی۔ جب میرے پاس سامنے بیٹھی تو اپنے دوپٹہ سا تھا، اس کی چادر اس ٹانگوں پہ ڈال رہی تھی۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ کیوں ڈال رہی ہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ چپ کر گئی۔ میں کہ میں بتاتا ہوں، آپ کو پتہ ہے یہ غلط ہے تبھی تو ڈھانک رہی ہو، اگر ٹھیک ہے تو پھر کیا ضرورت ہے ڈھانکنے کی، تمہیں پتہ یہ غلط ہے، لیکن کیا کرے؟ تو کیا کہنے لگی کہ جی کیا کریں انکل، فیشن ہے، فیشن۔ اب فیشن کے پیچھے چلنا کیسا ہے؟ فیشن کے پیچھے، فیشن والوں کے پیچھے چلنا، یہ وہ جرم ہے جو شاید پھنسا دے گا۔ فیشن کیا ہوتا ہے؟ مجھے پچھلے عید پہ یہ بات سمجھ آئی تھی۔ فیشن پہ چلنا کیا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی 5-6 بکرے تھے، ایک بکرے کو میں نے اس گھر میں بکرے تھے، سامنے گھر میں اس کو قربانی کرنی تھی ان کی۔
میں ایک بکرے کو لے کے نا اس کو ذبح کرنے کے لیے جانے لگا تو سارے بکرے پیچھے چھوڑو، وہ بھی آ گئے، انہوں نے کہا ان کو بند کرو۔ اچھا ان بکروں کو نہیں پتا کہ یہ ذبح ہونے جا رہا ہے، انہوں نے کہا جدھر انہیں جانا اسی بھی چلیے، کیونکہ فیشن جو ہے چلو اس کے پیچھے۔ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ تو اگر اس کو پتا ہوتا میں یہ ذبح کرنے پہ جاتے۔ یہ جو اللہ کو بھول کے فیشن والوں کے پیچھے چلتے ہیں، ذبح ہونے جا رہے ہیں کہ سارے جو کر رہے ہیں وہ کریں، نہیں میں سارے، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ و میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، میں خود ہوں، میری اپنی ایک سوچ ہے، میرا ایک طریقہ کار ہے، جو سارے کر رہے ہیں وہ میں نہیں کروں گا، جو میرے مالک نے مجھے کہا ہے، جو میرے نبی نے کرے میں وہ کروں گا۔ میں کوئی جانور تھوڑی ہوں کہ جدھر ایک جگہ سارے سب ادھر چل پڑوں گا، میں وہ تو ذبح ہونے جا رہے ہیں، میں ذبح ہونے نہیں جا رہا، میں نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کے۔ وہ بھی کیا انسان ہے یار جس کی اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، جو سارے کر رہے ہیں وہ کری جا رہے ہیں، یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی زندگی ہے کہ سارے جو کر رہے ہیں؟ اللہ کے ہاں قیمت لگے گی میرے دوستو اس کی جو سارے انسانوں کو، یہ اللہ کی سب سے بڑی جو ہے نا جس کو کہتے ہیں، جس پہ اللہ غصہ آتا ہے، وہ کیا ہے کہ جب کوئی انسان کوئی کام یہ سوچ کے کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ایسا نہیں، اس پہ تو قرآن اتر آیا تھا، اللہ کے نبی کو اللہ نے جب کہا تھا کہ آپ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی نکاح پڑھیں، تو حضور علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ زینب تو میری منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، یہ تو لوگ سمجھتے میری بہو ہے، تو میں نے کہا شادی سے نکاح کرے، لوگ کہیں کہ بہو شادی کرتے ہیں، یہ دل میں آئی بات، تو اس دل پہ بات آنے پہ قرآن اترا۔ اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ آپ نے یہ سوچا کیوں کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ نے سوچا کیوں کہ لوگ کیا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ سوچتے کہ اللہ کیا کہے گا، لوگوں کو اگر معاملہ نہیں ہے اللہ کیا کہے گا، یہ آپ نے سوچنا۔ یہ قرآن میں جو اللہ نے پیغام دیا تو صرف نبی کو نہیں تھا، وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو تھا، کیونکہ قرآن جو ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی کتاب ہے یا صرف نبیوں کی کتاب ہے؟ تو ہمارے لیے اس میں اللہ نے یہ کرا کے بتایا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ قیامت تک کوئی آدمی اگر یہ سوچے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، خبردار کہ تم نے یہ بات سوچی کہ لوگ کیا کہیں گے، تمہیں تو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ تمہارا رب، تمہارا مالک کیا کہے گا۔ اور جو میرے دوستو اپنی زندگی کو یہ سوچ کے گزارے گا کہ میرا اللہ کیا کہے گا، اللہ کی حیا کرے گا، یاد رکھنا جو اللہ کی حیا کرے گا اللہ بھی اس کی حیا کرے گا، اللہ اس کو دنیا میں رسوا نہیں ہونے دے گا، یاد رکھنا، یاد رکھ لو میری بات، جو اللہ کو دیکھ کے زندگی گزارے گا اللہ اس کو دنیا میں ذلیل نہیں ہونے دے گا، آخرت میں ذلیل نہیں ہونے دے گا، قبر میں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ یہ سسٹم ہے، خدا کے لیے سمجھ جاؤ اس سسٹم کو۔ اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل دماغ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے میرے پاس آ جاؤ، یعنی کہ آدھا ادھر آدھا، اس طرح نہیں، پورے میری بات مانو۔ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے کہ جتنے لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ ورد کر رہے ہیں، وظیفے کر رہے ہیں، پوری نہیں پڑھ رہی، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ آدھے آدھے ہیں، آدھی اللہ کی مانتے ہیں، آدھی اپنی کرتے ہیں۔ جو پوری اللہ کی مان لے اس کو تو اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے 2 رکعت نفل ہی بڑے ہیں۔ وظیفے کیا ہوتے ہیں؟ نہیں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا یہ میں نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے میں نے، اور قرضہ نہیں، لوگ آگے امانتیں رکھواتے تھے، امانتیں رکھواتے تھے لوگ، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے امانت نہیں ہے، بس یہ قرض ہے میرے پر تو لے لینا مجھ سے، اور وہ امانتیں
ہدیہ ہے، صدقہ دے دیتے لوگوں کو. تو جب مرنے لگے تو امانتیں ابھی ذمے تھیں، تو اپنے بیٹے سے کیا کہا کہ بیٹا جب کوئی تجھ سے پیسے امانت لینے والا آئے تو تو کیا کرنا، کیا کرنا، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہنا کہ اے عبداللہ ابن زبیر کے رب، اے عبداللہ ابن زبیر کے رب، میرے باپ کا یہ کام ہے کر دے. ٹائم زیادہ ہو گیا ورنہ پوری حدیث سناؤں گا انشاءاللہ، نیکسٹ سناؤں گا انشاءاللہ، اللہ زندگی دے. وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، 2 رکعت نماز. ایک آدمی نے زمین پہ پیسے لینے تھے، انہوں نے پیسے دے دیے تو زمین کہتے ہیں زمین لے لو، پیسے نہیں ہیں. زمین بنجر تھی، انہوں نے کہا بنجر لے لو، بنجر دے دے، بنجر ہی دے دے. تو انہوں نے وہاں جا کے بنجر زمین پہ مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھ کے کہا کہ یہ میرے باپ کی زمین ہے. ابھی مصلی اٹھایا تو نیچے سے پانی نکلا ہے. جو اللہ کی بات مانتا ہے، یاد رکھو، جو اللہ کی بات مانتا ہے ساری، اس کے لیے کسی لمبے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. 2 رکعت نماز کافی ہے، 2 رکعت نماز سارے کام کرا دے گی. تو میرے دوستو، اس بات کا ارادہ کرو، اس بات کی نیت کرو کہ میں نے دنیا کو دیکھ کے زندگی نہیں گزارنی. میں نے کس کو دیکھ کے زندگی گزارنی ہے؟ اللہ کو. اور جو اللہ کو دیکھ کے گزارے گا پھر اللہ بھی اس کا. وآخر دعوانا